السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیدھا نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان ظاہر اقبال۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے حیدرآباد میں آئے ہوئے ہیں محمد نور صاحب، جن کا بڑے عرصے سے تعلق ہے صحافت سے اور یہ سیاست سے بھی وابستہ ہے اور کافی عرصے سے ہماری دوستی بھی ہے، اور آج ہمیں شرف حاصل ہوا ان کے ساتھ ملنے کا۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ کہیے کہ یہ جو سیاست اور صحافت ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ کس طرح لے کے چل رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ سے شروع ہے کتاب میری، سدا خوش یہ ہے دعا میری۔ سب سے پہلے تو میں بھائی زید آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اس بندہ نہ چیز کو آپ نے دفتر بلوایا اور مجھے دعوت دی۔ میں بہت ہی آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے عزت بخشی اور آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ تو دوسری بات جو آپ نے کی ہے، سیاست اور صحافت یہ دونوں ایک رشتے ہیں۔ اگر اس کو کوئی اچھے طریقے سے چلائے تو پھر یہ دونوں آپس میں بہت قریبی رشتے دار ہیں۔ اگر اس کا کوئی غلط استعمال کرے تو پھر وہ تو اس پہ ڈپینڈ ہے، نہ صحافت کا کوئی قصور ہے نہ سیاست کا قصور ہے۔ تو اس وقت میرا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں رہ جاتا۔ سیاست کو صرف سیاست کے حد تک یوز کیا جاتا ہے، اور جب صحافت میں پھر کوئی نہیں دیکھا جاتا کہ یہ میری پارٹی ہے یا یہ مخالف ہے، یہ کوئی بھی ہے، کیونکہ صحافت ایک ایسا مقام ہے جس میں بندہ اپنی نیت اور اپنی محنت اور اپنی دیانتداری سے اپنی لگن سے کام کرتا ہے۔ ان کو آج لائیو سیدھا نیوز ڈائریکٹر پنجاب کے طور پہ نامزد کیا گیا ہے، اور یہ بات ضرور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ ہمارے ڈائریکٹر پنجاب لائیو سیدھا نیوز ہوں گے، اور جلد ہم روزنامہ سیدھا نیوز کا اہتمام کرنے والے اجرا ہوگا انشاءاللہ۔ اخبار ہمارا آئے گا، نیوز پیپر آئے گا روزنامہ سیدھا نیوز، جن کے سرپرست اعلیٰ بھی ہوں گے محمد نور صاحب، چیف ایڈیٹر ہمارے رانا محمد زمان جویا صاحب ہوں گے، تو ایڈیٹر ظاہر اقبال۔ جی سب سے پہلے تو میں محمد زمان جویا صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے لاہور میں بیٹھ کر، میں ایک دیہات میں رہتا ہوں، میرا انتخاب کیا۔ اس سے بڑی میرے لیے فخر کی اور بات نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری ہے پورے پنجاب کی۔ آج میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے مالک نے مجھے وہ عزت بخشی ہے جو میں کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ صحافت کا یہ جو شوق ہے یہ کس طرح آپ کو پیدا ہوا؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ میرے بزرگ تھے، میرے استاد محترم حافظ محمد شریف اشرف صاحب، ان کے ساتھ میرا صرف اٹھنا بیٹھنا تھا۔ جو یہ صحافت کا اس وقت مقام تھا، آج تو کچھ اور ہے، اس وقت جو مقام تھا میں ان کی خدمت کی، اور ان کی وجہ سے میں نے اس شعبے میں اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، اور الحمدللہ 10 سال 15 سال میں نے ان کے ساتھ مل کر بہت سے پروگراموں میں اور بہت سے ڈسٹرکٹ تحصیل کے افسران سے ملاقاتیں ہوتی رہی، اور سیاستدانوں سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی۔ دلچسپی بڑھتی گئی اور آگے آگے سلسلہ چلتا گیا۔ ہمت دے گا ہم اس میں مل کر چلیں گے۔ لیکن میں آج ایک بات آپ کے ساتھ اس پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم برادری ہیں، ہم بھائی ہیں۔ میں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں، ڈی این نیوز چینل اور ڈوگر نیوز اخبار میں آپ کو بھی ذمہ داریاں دی جائیں گی، وہ آپ نے نبھانی ہے۔ اور وسیلہ نیوز میں جو ذمہ داری ڈائریکٹر کی میرے پاس ہے پنجاب کی، میں انشاءاللہ
अल्हम्दुलिल्लाह जुर्रत, बहादुरी और ईमानदारी के साथ जहाँ भी कोई करप्शन का मसला होगा झुकूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से हम ये दोनों अदारे एक साथ मिलकर चलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के साथ जो जुल्म होते हैं उनकी आवाज़ बनेंगे, ये आवाज़ आला अवानों तक पहुँचाएंगे। आवाज़ उठाएंगे और खुली कचहरियों का बंदोबस्त करें। आवाम से हमारी दरख्वास्त है कि जो करप्ट एहलकार हैं, जो इस वक्त कुछ ट्रैफिक वार्डन होते हैं या कुछ ट्रैफिक जो पुलिस के एहलकार हैं, जो रिश्वत सताने का जो मामला चला आ रहा है, तो लोगों को थ्रेट किया जा रहा है, आवाम के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम बनेंगे उन लोगों की आवाज़। किसी भी महकमे के करप्ट अफसरान के खिलाफ शिकायत के लिए हमसे रजू करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।